السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتی یکلم السباع الانس وَيُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَزْبَةُ صَوْتِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَيُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، یعنی ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے گفتگو کریں گے اور آدمی کا کوڑا اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے باتیں کرے گا، نیز آدمی کی ران اسے اس کے اہل خانہ کی نقل و حرکت سے آگاہ کرے گی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اٹھا کر چلتا بنا۔ چرواہے نے بھیڑیے کا تعاقب کیا اور اس سے بکری چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ بھیڑیا اپنے انداز میں بیٹھ کر کہنے لگا کہ تجھے اللہ کا خوف نہیں کہ تو مجھ سے ایسا رزق چھین رہا ہے جسے اللہ رب العزت نے میرا مقدر ٹھہرا رکھا ہے۔ چرواہے نے تعجب برے انداز سے کہا کہ بھیڑیا اور مجھ سے انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا کہ کیا تمہیں اس سے بھی عجیب بات کی خبر نہ دوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یثرب یعنی مدینے میں لوگوں کو ماضی کی باتوں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر چرواہا فوراً بکریاں ہانکتا مدینے جا پہنچا اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے، آدمی کا کوڑا اور جوتے کا تسمہ اس سے ہم کلام ہوگا، علاوہ ازیں اس کی ران اسے اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر میں ہونے والی باتوں سے باخبر کرے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ آدمی چرواہا یہودی تھا اور اس واقعہ کے بعد مسلمان ہو گیا۔ مذکورہ واقعہ بالا اختصار بخاری و مسلم میں بھی ہے اور اس میں یہ لفظ بھی ہیں کہ اس عجیب و غریب واقعہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہو کر سبحان اللہ پکارنے لگے، تو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آمنت بہ و ابو بکر و عمر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف رخ انور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کھیتی باڑی کے لیے گائے ہانک رہا تھا تو اچانک اس پر سوار ہو کر اسے مارنے لگا۔ گائے نے کہا کہ ہمیں اس سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ ہمیں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس پر لوگ تعجبانہ انداز میں سبحان اللہ پکارنے لگے، کیا گائے گفتگو کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ خلاصے میں لکھتے ہیں کہ حیوانات و جمادات کا انسانوں سے ہم کلام ہونا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ حیوانات کا ہم کلام ہونا تو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا ہے، البتہ جمادات کا ہم کلام ہونا بھی ظاہر ہو کر رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے کہ حیوان بھی گفتگو کر سکتے ہیں، تو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میرا تو ایمان ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ جس ذات باری تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی بخشی ہے، وہ جب چاہے حیوانات و جمادات کو بھی قوت گویائی بخش سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی اس بات پر تصدیق فرمائی کہ بھیڑیے نے اس سے گفتگو کی ہے، جبکہ کئی بدبخت ایسے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ پیش گوئی کو سچا نہیں گردانتے۔ ان کے اعتراضات کے تسلی بخش جوابات کے لیے ملاحظہ ہو پیش گوئیوں کی حقیقت۔ اللہم عہدہم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔